نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم بديع السماوات والأرض. آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. لفظ بدیع اپنے مفہوم میں بڑا وسیع ہے. اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بدیع کے معنی کیا ہے. بدیع کے معنی ہے بغیر میٹر کے، بغیر اگزامپل اور سیمپل کے، بغیر نمونے کے کسی چیز کو بنانا. اگر ایک سیمپل موجود ہے اور اس کی نقل کر لی جائے تو اسے بدیع نہیں کہتے. یا سیمپل موجود نہیں، کوئی نئی ایجاد کی جائے تو اسے بھی بدیع نہیں کہتے. کہ اگر کوئی بھی شخص نئی ایجاد کرتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے بناتا ہے جن چیزوں کا میٹر یہاں پر موجود ہے. اگر ایک پہیہ بھی بنا یا ایک بلب ایجاد کیا گیا یا کوئی بھی چیز ایجاد کی گئی تو وہ دنیا میں ساری چیزیں موجود تھیں، ان کو جوڑ دیا گیا اور ایک نئی شکل بن گئی. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ایسا پیدا کرنے والا ہے. نہ تو آسمان و زمین کی اگزامپل سیمپل پہلے موجود تھا اور نہ ہی اس کا میٹر، اس کی مٹی اور یہ چیزیں موجود تھیں. اس نے اپنی قدرت سے فرمایا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئے. ارشاد فرمایا انا یکون لہو ولد، اس کی اولاد کیسے ہوگی. ولم تکن لہو صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں. یہ سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا گیا کہ بھئی یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عزیر کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں. تو یہ مشرکین یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ کی بیوی نہیں تو بیٹے کہاں سے ہوں گے، اولاد کہاں سے ہوگی. یہ ایک سمجھانے کا ایک آسان انداز ہے. مفہوم یہ ہے کہ وہ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر عمل سے واقف ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھوں کی طاقت نہیں کہ وہ اس کو گھیر سکیں. ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ اگر اس اسکرین کو دیکھ رہے ہیں تو اب غور کیجئے گا کہ اس اسکرین کی پوری لمبائی اور چوڑائی کا احاطہ آپ کی آنکھیں کر رہی ہیں. اور اگر ہم تصور کریں تو دماغ میں، ہمارے ذہن میں اس اسکرین کی تصویر بنتی ہے اور وہ پوری بنتی ہے. تو اللہ تعالی وہ عظیم الشان ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ خالق کائنات ہے. تو کسی نگاہ کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالی کا احاطہ کر سکے. ہاں، جسے اللہ تعالی چاہے وہ طاقت عطا فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار کیا، لیکن دیدار کس طرح کیا اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے. جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، وہ کیسے کریں گے؟ جب وہ جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں قریب دور ہونے سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، تو پھر وہ جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ کیسے، کیوں، کیا یہاں چھوڑ دیں، جب دیکھیں گے تو دیکھ کر بتائیں گے. تو یہ علم غیب ہے جو دیکھے بغیر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہی تمام نگاہوں کو گھیرنے والا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی لطیف ہے، لطف فرمانے والا ہے، خبیر ہے، خبردار ہے، ہر تمہارے عمل سے واقف ہے. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی نشانیاں آ گئیں. بصائر کہتے ہیں ان چیزوں کو
جنہیں دیکھ کر آنکھیں کھل جائیں، عبرت حاصل ہو۔ فمن ابصر فلنفسہ، چیزیں تو ہیں دیکھنے والی، آسمان کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، زمین کی انداز کو دیکھیں، بارشوں پر غور کریں تو قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو دیکھے گا، غور کرے گا، ایمان لائے گا، اپنا بھلا کرے گا، اپنے نفس کے لیے وہ دیکھے گا۔ ومن عمی، اور جو ان قدرت کی نشانیوں سے اندھا رہے گا، غور نہیں کرے گا، فعلیہا، تو اس کا گناہ اسی پر ہے، اس کا نقصان اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، یعنی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے میری گرفت نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بار بار بیان کرتے ہیں۔ یہ آیتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ تو اس کی علت بیان کی گئی، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم ان آیتوں کو بیان کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اتبع، اے محبوب آپ پیروی کیجئے، ما اوحی الیک من ربک، اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کر لیجئے اور ان سے ہمیشہ دور رہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان میں طاقت کو ختم کر دیتا، یہ بت کے سامنے جھکنے جاتے تو ان کی کمر اکڑ جاتی، پاؤں پر فلج پڑ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام بنایا کہ انسان اور جنات کو اختیار دیا کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کریں تو ان کی مرضی، برائی کی راہ اختیار کریں تو یہ ان کی مرضی۔ عقل مند دانا وہی ہے جو جنت کی راہ کو اختیار کرے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، معنی یہ ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، یہ ایمان نہیں لاتے، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر وکیل نہیں، یعنی ان کے معاملات کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اے مسلمانوں ان بتوں کو برا نہ کہو جن بتوں کو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے دشمنی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، اس وقت یہ حکم تھا۔ پھر جب جہاد کا حکم آ گیا اور جہاں پر مسلمانوں کو غلبہ ہو تو بتوں کی برائی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بہت ہی پیارا نکتہ علماء اور مفسرین نے بیان کیا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، خصوصاً آپ ہندوازم کو لے لیں تو وہ بھئی اللہ کو تو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خالق کائنات وہی ہے، وہ بتوں کی پوجا ضرور کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ ایک عام تصور ہے۔ لیکن دیکھیں قرآن پاک نے بیان کیا کہ اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو یہ اللہ کو برا کہیں گے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے۔ کوئی اگر بت کو برا کہے اور ان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوتی، یہ اللہ کا مقام اور اللہ کی عظمت ہوتی، تو بتائیے کیا یہ وہ اللہ کو برا کہہ سکتے؟ ہرگز نہ کہہ سکتے۔ تو علامہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمٰن الفوز الکبیر، جس میں آپ نے اصول تفسیر لکھے ہیں، اس میں بیان کرتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے، ان مشرکین کا یہ عقیدہ تو ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن ان مشرکوں پر بتوں کی محبت ایسی غالب آ گئی کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، اور آج بھی یہی عقیدہ انہوں نے بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں
اب میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جو علامہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمٰ نے فوز الکبیر میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کائنات بنا کر تھک گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک شخص کوئی کام کر کے تھک کر بیکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی اولاد اس کے کام کو سنبھالتی ہے، تو ہم ریٹائر آدمی کے پاس نہیں جاتے، ہم اس کی اولاد کی اہمیت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ کے بارے میں ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں مشرکین۔ اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں، کیونکہ اب آپ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مسلمانوں ان بتوں کو برا نہ کہو کہ جو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے اور نادانی میں اللہ کو برا کہیں گے۔ میں نے لفظ ترجمہ برا کیا ہے، ویسے فَيَسُبُّوا کے لفظ معنی ہے گالی دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اگر اللہ سے ذرا بھی محبت کرتے تو بتائیے کام کر سکتے؟ تو مشرکین جتنے بھی ہیں وہ بتوں کی محبت میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا خدا ہے، اور جو بتوں کی برائی کرے وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی کی توہین کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کذالک زینا لکل امت، ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اس کو یہ مقام دیتے ہیں کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، اس کو خدا سمجھتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، بعض خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، بعض سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے خدا بھی مجبور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور گناہ ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو جاتے ہیں، اور پھر گناہ محسوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسان اس کو بہت بڑی سعادت سمجھ لیتا ہے۔ کذالک، اسی طرح زینا، ہم نے مزین کر دیا، لکل امت، ہر گروہ کے لیے، عملہم، ان کے اعمال۔ برے لوگ بسا اوقات برے کاموں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹیں گے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ انہیں خبر دے گا ان گندے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے، ان پر انہیں عذاب ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ارشاد فرمایا انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، مشرکین مکہ نے جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پختہ قسمیں کھائیں، اور کہا لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور بضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ ہزاروں نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی نشانی آ جائے، یہ پروپیگنڈا، اور یہ لوگوں پہ یہ ظاہر کرنا کہ ہمیں کوئی نشانی ملی ہوتی تو ہم ایمان لے آتے۔ قل، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، تمام نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانیاں ان کافروں کے پاس آئیں گی، لا یؤمنون، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ان کافروں کے دل سخت ہو چکے ہیں،
یہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، لہذا تم ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس نہ کرو۔ یقیناً جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اچھی نصیحت اور اچھی باتیں انسان کے دل پر اثر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور دلوں کے سخت ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور نور قرآن پاک سے ہمارے ظاہر اور باطن کو رب العالمین منور فرمائے۔